یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والو ایمان لاؤ، چھ معنی دارت۔ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا۔ یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے کچھ کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا۔ اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی تمہیں اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، ایمان کیا ہے؟ یقین قلبی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں اور بڑی گہری ہیں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو تھے وہ جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے نہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے، کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ، وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا دفتر بستر۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے، ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہر کے بعد آباد جو ہو سو ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے، کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ چھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تم کیا کرتے ہو؟ تو اب انہوں نے کیا کیا، جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع۔ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، اس لیے میں رک گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، تم ایسا گمان تو نہ کرو، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا، یہ یوں چلتا رہتا ہے۔ اگر تو اوپر جو ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے، کافر تو وہ ہوا ہی نہیں، اسلام لے آیا تھا، مومن ہے، اور وہ ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا، پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ مذبذبین بین ذالک، آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں، کسی تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر، پھر گیا پھر آیا، پھر گیا تو گیا، بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا۔
اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں تو آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کر مت آؤ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کان کھول کر آؤ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں سننی پڑیں گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ کرنے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائش آئے گی۔ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بسے، شرط اول قدم ہی نہ اس کے مجموع باشی۔ بشر المنافقین، تنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے، وہ چاہتے تھے نا ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتہ ہے کل پلڑا جو ہے بدل جائے، تو کفار کے ساتھ بھی کیپ سم گڈ آفس ود دیم آلسو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کہہ سکے وقت کے اوپر، تو دوستیاں رکھتے تھے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشپنا بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی تلاشی ہے۔ امریکہ جانا، کلنٹن صاحب سے ملنا بہت بڑا اعزاز ہے، اتنے بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو انسان ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی چند منٹ کی ملاقات کے لیے وہ بھی، اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو، باقی جو پالیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا CIA کر رہا ہے یا کوئی اور پینٹاگون کر رہا ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے فگر ہے جس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں استہزاء کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے، اب مکے کی آیت ہے وہ، اس میں مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چپ کر سکتے زبردستی، لیکن یہ کم سے کم یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری غیرت کے اندر کچھ کمی آتی چلی جائے، تمہاری جو حس جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وقد نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر فی الکتاب، اسی کتاب میں قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے بہرحال ان کو کوئی تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہیں تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال سچویشن جو بھی ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری طاق میں ہیں، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قالوا الم نکن معکم، وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، کوئی فتح انہیں وقتی طور پر حاصل ہو جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا، تو وہ کہے کہ اپنے ان کافروں ساتھیوں سے، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کر لیا، کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم تو اوٹ بنے ہوئے تھے، اصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل میں آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے تو بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کسل بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔
مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے بارے میں نے شروع ہی میں آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اگرچہ کہیں خطاب براہ راست یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ میں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اس لیے کہ وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے، ایمان کے مدعی تھے، قانونی طور پر وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو یہ طویل ترین مضمون جو ہے اب کنکلوڈ ہو رہا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی آیت آئی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ مخادعہ باب مفاعلہ میں کسی شے کی کوشش ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے مقابلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن یہاں اللہ کی طرف سے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ خادع جو ہے اس ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل ہے، اور یہ آتا ہے نہایت زوردار تاکید کے لیے، اللہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر ابھی تک کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی پکڑ نہیں ہوئی، کوئی گرفت نہیں ہوئی، ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گویا کہ ان کو دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، یہ نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قامہ جو ہے، قامہ یقوم، یہ آتا ہے کھڑے ہونے کے لیے، قائم اس سے اس میں فاعل ہے، لیکن جیسے انگریزی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ ورب کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے بڑے بڑے مفہوم بدل جاتے ہیں۔ انگریزی میں ٹو گیو ایک خاص مصدر ہے، ٹو گیو اپ، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، ٹو گیو ان بالکل ہی الٹی بات ہو گئی۔ عربی میں اتنا فرق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ جو پریپوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو فرق پڑتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا قام اعلیٰ الرجال قوامون علی النساء، اس میں حاکم ہونا، سربراہ ہونا، کسی کے حکم کا نافذ ہونا۔ قام الی کسی شے کے لیے کھڑے ہونا، کسی شے کی طرف کھڑے ہونا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، مجبوراً چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے لہذا کھڑے ہو رہے ہیں۔ قام بے ہم نے پڑھا تھا، قوامین بالقسط، قائمم بالقسط اللہ کی شان ہے، کسی شے کو قائم کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز کی چینج سے، یہ ہمارے ہاں عربی میں اس کو جو حروف جار کہتے ہیں ان کے اضافے سے بہت اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں جو ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، وہ انہیں نہیں حاصل ہوتا مگر بہت تھوڑا سا، کسی وقت کوئی واقعتاً اس بے دھیانی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آیت جو ہے وہ بجلی کے کڑکے کی طرح کڑک کر اور ان کے شعور کے اوپر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دے، الا قلیلا، بہت ہی شاذ۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر کی طرف یا ایمان کی طرف، یکسو نہیں ہو رہے۔ اس لیے بار بار حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ حنیف کا لفظ آتا ہے، یکسو ہو جاؤ۔ دنیا میں کفر پر بھی انسان یکسو ہو تو کم سے کم دنیا بن جائے گی اس کی، لیکن یہ کہ اصل میں اگر دنیا اور آخرت دونوں بنانے ہیں تو پھر ایمان کے ساتھ یکسو ہونا ضروری ہے، لیکن جو بیچ میں رہیں گے ادھر کے نہ ادھر کے، تو ان کے لیے تو خسرت دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور نقصان ہے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہے نہ ان کی جانب ہے، نہ ان کے ساتھ یکسو ہے نہ ان کے ساتھ یکسو ہے، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہے نہ اہل کفر کے ساتھ مخلص ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے
مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے، پھر اب اس کے لیے فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینیاں بڑھائی جائیں۔ اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور بھیدی مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک دلیل دے دو، حجت دے دو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرے گا آخرت میں تو اس دلیل کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی؟ تو یہ تو حجت قاطع بن جائے گی تمہارے خلاف، علیکم سلطانا مبینا، یہ حجت قاطعہ ہوگی تمہارے خلاف۔ اب یہ آ رہی آیت ایک اعتبار سے یہ منافقین کے حق میں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے، اگرچہ جو سخت ترین آیت بعض اعتبارات سے بلکہ ایک خاص لطیف پہلو سے سخت تر جو آیت ہے وہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ یہ دو صورتیں ہیں اصل میں طویل صورتوں میں سے، سورہ توبہ اور سورہ نساء، جس میں کہ نفاق کا مضمون سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، الا الذین تابوا۔ اصل میں منافقت کا آخری پردہ جو چاک ہوگا وہ ہوگا سورہ توبہ میں، سورہ گویا کہ سن 9 ہجری میں جا کر، ابھی یہ ہم سن 4 ہجری کے آس پاس ہیں، اس حوالے سے ذرا ابھی فصل ہے، تو ابھی ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے ابھی کھلا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اب بھی اگر سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ جائیں، یکسو ہو جائیں، ایک ہی طرف کے ہو جائیں، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جائیں، شیطان سے پنگے نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے اپنی دوستیاں نہ کریں، یکسو ہو جائیں اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیں ہر بعد آباد۔ اب یہ کشتی جو ہے ایمان کی اور اسلام کی اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ ہے بہت اہم اصطلاح کہ وَإِن تَابُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی اطاعت کل کی کل اللہ کے لیے کر لیں، مخلص کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے، کیا کریں جی، یہ معاملہ تو رواج کا ہے، کیا کریں، اگرچہ ہے تو غلط شریعت کی روح سے، لیکن برادری کا رواج ہے، برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ معلوم ہے آپ نے اپنی اطاعت کے حصے جو ہیں علیحدہ کر لیے، یہ حصہ جو ہے برادری کی اطاعت میں جائے گا، یہ حصہ اللہ کی اطاعت میں جائے گا۔ اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کی نہ ہو، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، دین ہو جائے پورا اللہ کے لیے۔ تو ایک تو اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، پورا اسلامی قانون ہو، پورا اسلامی نظام ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص انفرادی سطح پر تو اپنی اطاعت تو خالص کر لے اللہ کے لیے، تو یہ تو انفرادی گویا کہ توحید عملی ہے۔ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے ابھی سب کے لیے، بہت سے لوگ تو پہنچ چکے لیکن پھر بھی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ اپیل کے انداز میں بھی آخری بات ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، سوچو اے منافقو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا۔ اللہ کو سیڈسٹ ہستی نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہو۔ ایسے پرورٹڈ انسان ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں مست ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کوفت پہنچا کر انہیں کچھ راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا لے گا تم سے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، ایمان کی روش اختیار کرو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کے لیے کوئی کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے، اور جو بھی وہ کچھ کرتا ہے اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو ان اکاؤنٹڈ رہ جائے گی کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اللہ کے لیے لیکن اس کا اجر مجھے نہیں ملا۔ اب جو یہ آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں بعض مضامین بہت ہی اہم ہیں بنیادی فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات تو پھر آ رہی ہے وہی جو تمدنی اور معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا، کسی بری بات کا چرچا کرنا بالفعل کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے۔ کسی مظلوم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اگر گلے کٹے الفاظ میں نکل جائیں کسی کے لیے تو اللہ کنڈول کرے گا، معاف کر دے گا۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے، بری بات کو، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، بترسز آہ مظلومہ
کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے. ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے. ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، برابر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر ہی ہر حال میں ہے، عیاں ہو یا خفیہ ہو. اور تعفو عن سوء، لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے. اور اگر تم برائی کو سے معاف کر دیا کرو. اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں اٹھے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر بلند تر رتبہ ہے، اسے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور تعفو عن سوء، کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو. فإن اللہ عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تو مقتدرہ ہے، قدیر ہے، وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے، لیکن نہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے. اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے، اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے. غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے کہ اوریجن سب کا ایک ہے، لیکن یہ کہ اب جو شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں. اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا. ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا. ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا، رسول کو علیحدہ کر دینا. یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا، اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے. باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے. گویا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا. وہ بات یہاں آ رہی ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین. یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے؟ جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے. اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے، جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے، نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہو گیا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں، رسول کو ایک طرف کر دیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ حق کہ یہ کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو رسول سے جدا کیا. ہم تو سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے. یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں. کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے. لم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ اہل کتاب یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے توراۃ اتری تھی. آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی، کون لایا ہے ہمیں تو پتہ نہیں. موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک،
تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک تڑپ نے آ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جب کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچنے کی برسی شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑھے معاہدے کیے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتدا ہی کی تکرار ہو رہی ہے، اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے۔ یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو انہوں نے جو ہماری میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تھے، ہم نے ان پر لعنت کر دی بس۔ لیکن یہ لعناهم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔